بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کا قصور صرف یہ ہے کہ پاکستان نے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ پاکستان کو پتہ تھا کہ یہ فرقہ واریت کی جنگ ہے، اور اگر پاکستان اس میں شامل ہو گیا تو پھر ہمارے گلی کوچوں میں بھی یہ جنگ آ جائے گی اور پاکستان اس کا کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا یہ فیصلہ انتہائی دانشمندانہ تھا، کیونکہ آج 5 سال کے بعد سعودی عرب کو خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ یمن میں جنگ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے تو یمن میں شامل نہ ہونے کا غصہ تھا، اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے شدید تکلیف تھی کہ پاکستان تسلیم کر لے تاکہ سعودی عرب کو بھی یہ ایک بہانہ مل جائے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا اسلامی ملک اور ایٹمی طاقت جب اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے تو ظاہر ہے عربوں کے لیے اس میں بڑی آسانی کی بات ہے۔ پھر ترکی کے ساتھ اس طرح تعلق رکھا جائے، ایران کے ساتھ اتنی فاصلے قائم کیے جائیں، بھارت کے سامنے نہ بولا جائے، امریکہ کو کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے اور چین سے فاصلے بڑھائے جائیں۔ یہ وہ تمام خواہشات تھیں ظاہر ہے جو پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا تھا، اس کے قومی مفادات کے خلاف تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ کے دوران پاکستان کو شدید رسوا کیا گیا، اسے تکلیف دی گئی۔ کبھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ملیشیا کی سمٹ میں شامل نہیں ہونا ہے، کبھی کہا گیا کہ ہم پاکستانی ورکرز کو نکال دیں گے، ظاہر ہے ہم غریب ملک ہیں، ہمارے بہت سارے بیچارے ورکرز عرب ممالک میں کام کرتے ہیں، خصوصاً سعودی عرب اور UAE میں۔ کبھی تیل بند کر دیا گیا، کبھی جو قرضہ دیا گیا اس کی واپسی کے تقاضا کیا گیا، مسئلہ کشمیر پر بالکل لب سی لیے گئے، اور جب پاکستان کے فارن منسٹر نے اس پر بات کی تو پھر مزاج شاہانہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور آرمی چیف بھارت کے آرمی چیف کو بلا کر اسے بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا۔ اس سب کچھ کا مقصد صرف پاکستان کو جلانا تھا، پاکستان کو تکلیف دینا مقصود تھی، اسے دباؤ میں لانا تھا، اس کو ڈنڈے کے زور پر اپنی باتیں، اپنی شرائط، اپنی خواہشات پر عمل کروانا مقصود تھا۔ لیکن پاکستان نے اسے خاموشی سے برداشت کیا۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو اپوزیشن کی ایک PDM کی ایک جو احتجاج کا سلسلہ ہے، اطلاعات کے مطابق اسے بھی مالی مدد دی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ معلومات درست نہ ہوں، لیکن اخبارات میں یہ شائع ہوئی ہیں۔ موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کی باتیں کی گئیں۔ موجودہ عالم جو ہماری آرمی قیادت ہے اس کے خلاف اپوزیشن نے جو ایک رویہ گالم گلوچ والا اور توہین آمیز رکھا، اس کے پیچھے بھی ان عرب ممالک حکومتوں کا یا ان شہزادوں کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اس رویے کو جو ایسے لگتا تھا جیسے ہم ان کی کوئی جو ہیں نو آبادیاتی باج گزار ریاستیں ہیں جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اسے تسلیم کیا۔ پاکستان نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ٹرمپ کی حکومت تھی، جب UAE اور سعودی عرب کو سب کچھ کرنے کی آزادی تھی، وہ پورے خطے کے سیاہ اور سفید کے مالک تھے۔ لیکن جب سے بائیڈن حکومت آئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو یمن کی جنگ سے علیحدہ کر لیا ہے، عرب ممالک کو اسلحہ کی سپلائی بند کر دی ہے، اور جو وہاں حوثی جنگجو ہیں جنہیں یقیناً ایران کی حمایت حاصل ہے، ان کی جو تنظیم ہے انصار الاسلام، اس پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ گفت و شنید کی جا رہی ہے، بلکہ ایک خصوصی نمائندہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے جو یمن کی جنگ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یمن میں انسانی حقوق کی پامالی کی آوازیں بھی مغرب میں اٹھ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یمن کے اندر قحط کی سی صورتحال ہے، اس لیے امریکہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس میں فرانس بھی شامل تھا، اس میں برطانیہ بھی شامل تھا،
اور 5 عرب ممالک بھی شامل تھے۔ اب ایک ایک کر کے ایون یو اے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم تو یمن کی جنگ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب جو حوثی جنگجو ہیں انہیں حوصلہ ملا ہے۔ پہلے وہ جدہ میں مختلف ارامکو پر، مختلف جو تیل کی تنصیبات ہیں سعودی عرب کی، ان پر حملہ کرتے تھے۔ اب انہیں حوصلہ ملا ہے اور وہ سعودی عرب کے اندر مختلف ایئرپورٹس پر، اس کے کیپٹل ریاض پر، ایون جو رائل پیلیس ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن سعودی عرب اب اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اور شدید خوفزدہ اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ اسی طرح اب امریکہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپس جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران اگر پوری طرح سے چین کے ساتھ وابستہ ہو گیا، روس کے ساتھ تو پہلے بھی ہے، کیونکہ روس کے ساتھ مل کر ایران مختلف عرب ممالک میں پراکسیز میں شامل ہے، بھلے وہ شام ہو، بھلے وہ لیبیا ہو، بھلے وہ یمن ہو۔ لیکن چین جو 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایران میں کر رہا ہے اور ویٹو کی پاور بھی رکھتا ہے، اب امریکہ کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اگر ایران پوری طرح سے چین کی گود میں بیٹھ گیا تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو ایران جوہری اسلحہ بنا لے گا، دوسرا میرے کنٹرول سے نکل جائے گا، تیسرا یہ میں اس کے خلاف جو سینکشن یا پابندیاں لگاؤں گا اس کو چین ویٹو کر دے گا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ امریکہ کو ایران سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے اس میں صرف یہ تضاد ہے کہ ٹرمپ چاہتا تھا کہ اسرائیل اور عرب ممالک مل کر ایران کو نقصان پہنچائیں، جبکہ جو بائیڈن چاہتا ہے کہ ایران کو اتنی حوصلہ ضرور دیا جائے کہ وہ عرب ممالک کے اندر تخریب کاریاں یا جو پراکسیز ہے اس کو ہوا دے، اور عرب ممالک اور ایران آپ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہو جائیں، عربوں کا بھی نقصان ہو، ایران کا بھی نقصان ہو۔ یہ اب موجودہ جو انتظامیہ ہے اس کی جو ایک پالیسی ہے۔ چنانچہ یہ ساری جو صورتحال بنی ہے، اس کے بعد سعودی عرب کو اب ہوش آ گیا ہے کہ اب اس کا اسلحہ بھی بند کر چکا ہے امریکہ، یمن کی جنگ سے بھی نکل چکا ہے۔ انسانی حقوق کی بات صرف یمن میں نہیں ہو رہی، بلکہ سعودی عرب کے اندر جو بھی انسانی حقوق کی پامالی یا باتیں ہیں وہ بھی اب امریکہ اجاگر کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ ادھر سے جو جمال خشوگی کا یا خاشقجی کا جو مسئلہ ہے اس کی رپورٹ بھی سامنے آنے والی ہے، جس کی وجہ سے ولی عہد کی پوزیشن اندر فیملی کے اندر ہی بہت نازک سی ہو گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اب سعودی عرب کو پاکستان کی یاد آ گئی ہے۔ اب سعودی عرب نے، وہاں کی کنگڈم نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، ہماری حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تیل بھی دینا چاہتے ہیں، آپ ہماری جو قسط 1 ارب ڈالر کی ہے اسے بھی مؤخر کر دیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چین کے ساتھ مراسم ٹھیک کروا دیں۔ ہم تیل جو چین بہت سارا لیتا تھا سعودی عرب سے، وہ اب تیل روک کر اس نے امریکہ سے بھی خریدا ہے، روس سے بھی خریدا ہے، اب وہ ایران سے بھی تیل لینے جا رہا ہے۔ اب سعودی عرب کی خواہش ہے کہ پاکستان پل کا کردار ادا کرے اور چین اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات نارمل ہو جائیں، خوشگوار ہو جائیں، اور چین جو ہے جو 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ایران میں کرنے جا رہا ہے وہ سرمایہ کاری سعودی عرب میں بھی ہو، اور چین سعودی عرب سے تیل بھی امپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ روس کے ساتھ بھی سعودی ولی عہد نے اپنے تعلقات خراب کر لیے تھے، اگرچہ ان کے فارن منسٹر کچھ عرصہ پہلے ماسکو گئے تھے، لیکن ماسکو میں بھی سعودی ولی عہد کو فارن منسٹر کو یہ بتایا گیا تھا کہ روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ اگر سعودی عرب اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو ان کا راستہ پاکستان سے ہو کر آتا ہے۔ اس لیے اب سعودی عرب بامر مجبوری دباؤ میں آ کر پاکستان سے دوبارہ رجوع کر رہا ہے، رابطہ کر رہا ہے۔ وہی ممالک یو اے ای اور سعودی عرب جو ہمیں پاکستان کو اس کی قربانیوں کے باوجود، اس کی محبت کے باوجود، اس کی لازوال رشتوں کے باوجود اپنے گھٹنوں پر لانا چاہتے تھے، آج پاکستان کے محل وقوع اور صبر کی وجہ سے خود گھٹنوں پر آ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ پاکستان کا محل وقوع بہت اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ روس کو پاکستان کے گرم پانیوں کی ضرورت ہے، چین کو پاکستان کے گوادر اور سی پیک کی ضرورت ہے، اور آج کی سپر پاور امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے
بھی پاکستان کی ضرورت ہے۔ آج سعودی عرب کی ڈوبتی ہوئی معیشت اور اسلحہ کی عدم فراہمی اور پاکستان کی مضبوط فوج، پاکستان کی ISI، ہمارا جوہری پروگرام، ہمارا میزائل پروگرام اور سب سے اہم ترین ہمارا محل وقوع یاد آ گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آج کی تینوں سب سے بڑی طاقتیں ہیں، روس، امریکہ اور چین کی بھی پاکستان ضرورت ہے، اور عربوں کو بھی پاکستان یاد آ گیا ہے۔ تو ہمیں اس خوش قسمتی پر جہاں فخر کرنا چاہیے، وہاں یہ قدرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، جو محل وقوع دیا ہے، جو انسانی وسائل فراہم کیے ہیں، ہماری قیادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دانائی عطا فرمائے کہ وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، تاکہ 70 سال سے ایک سنہرے خواب کی تعمیر میں بھٹکتی ہوئی یہ قوم اپنا مستقبل کے حوالے سے اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔